حوض کوثر سے متعلق چونکہ یہ غیب ہے اور عام طور سے اس سے متعلق تفصیلات لوگ بیان نہیں کرتے یا بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں، اور لیکن بہت لمبی چوڑی بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ شرح العقیدۃ الواسطیہ، العقیدۃ الواسطیہ علامہ ابن تیمیہ کا ایک کتابچہ تھا، اس کی شروحات متعدد کبار علماء نے کی ہے، ان میں سے ایک شرح العقیدۃ الواسطیہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی بھی ہے، اس میں انہوں نے حوض کوثر سے متعلق بڑی زبردست معلومات، یعنی جو قرآن حدیث سے جو ثابت شدہ باتیں ہیں اس کو تقریباً اکٹھا کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تیزی سے اس کا تذکرہ کر دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ضمنی بحثیں بھی انہوں نے بعض باتوں کا خلاصہ اچھا کیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو متن ہے العقیدۃ الواسطیہ میں وہ یہ ہے، وفی عرصات القیامت الحوض المورود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے عرصات میں، موقف اور محشر میں وہ حوض ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں لوگ آئیں گے۔ عرصات کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عرصہ یہ کہتے ہیں کہ عمارت کی کوئی کشادہ جگہ ہے، یہاں اس سے مراد قیامت کے مواقف ہیں، یعنی قیامت کے دن لوگ جن مقامات پر ہوں گے اسے عرصات القیامہ کہا جاتا ہے حدیثوں میں۔ حوض اس کی اصل وہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پانی کو جمع کیا جائے، یہاں مراد حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے، یعنی آپ کو بطور خاص اور اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو دے گا۔ اور کلام حوض پر کلام کئی وجوہ سے کیا جا سکتا ہے، ہاں کئی شکلوں میں کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی شکل انہوں نے کہی کہ یہ حوض ابھی بھی موجود ہے، ھذا الحوض موجود الآن، یہ کچھ باتیں اس طرح کی اس میں زائد تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے علم میں آ جانی چاہیے، اس لیے میں نے شیخ ابن عثیمین ہی کی عبارت کو پیش کرنا مناسب سمجھا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حوض موجود ہے، کیوں؟ کس دلیل پر؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک روز اپنے صحابہ کرام میں خطبہ دیا، خطاب فرمایا اور کہا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، کہ اور میں اللہ کی قسم اپنے حوض کی طرف اس وقت دیکھ رہا ہوں، یعنی اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض دکھایا گیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ وَمِنبَرِي عَلَى حَوْضِي، میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ مسجد نبوی میں جو آپ کا ممبر تھا اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جو میرا ممبر ہے یہ میرے حوض پر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا شیخ نے کہا کہ اس کا دو معنی ہو سکتا ہے۔ ایک یہ معنی ہو سکتا ہے کہ انہو فی ھذا المکان، کہ یہ جو میرے ممبر کا مقام ہے، حوض بھی اسی جگہ ہے اور حوض بھی موجود ہے، لیکن وہ غیب ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ نے ہماری نگاہوں سے اس کو مخفی رکھا ہے۔ جیسے فرشتے ہمارے کاندھوں پر ہیں کرامن کاتبین، فضا یا معقبات ہمارے آگے پیچھے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے۔ قرآن نے کہا لہم معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ بندے کے لیے کچھ معقبات آگے پیچھے رہنے والے فرشتے ہیں اور صبح شام بدلنے والے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ایک معنی شیخ نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ وہ حقیقت میں اسی مقام پر ہو اور ہمیں نظر نہ آتا ہو، لیکن کیونکہ یہ غیب کی چیز ہے۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر کو اسی مقام پر رکھا جائے گا جس مقام پر آج، جس جگہ پر آج حوض ہے، اگرچہ کہ یہ زمین بدل جائے گی، لیکن جو جگہ آج ممبر کی ہے، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی مقام پر قیامت کے دن حوض رکھا جائے گا۔ یہ ایک وجہ کی بحث ہوئی۔ حوض کے تعلق سے دوسری شکل بحث کی یہ ہے کہ یہ حوض ایسا ہے جس میں جنت کی نہر الکوثر سے دو پرنالے، جس کو ہم پنڈال کہتے ہیں اپنے مالیگاؤں کی زبان میں، پنڈال باہر جو ہے ہمارے یہاں شامیانے کو جو ٹینٹ لگایا جاتا ہے نا اس کو بھی کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں جس سے پانی بہ کر نکلے گرے میزاب کہا جاتا ہے۔ ہاں کعبہ میں، حرم میں جو بیت اللہ کے اوپر جو پرنالہ لگا ہوا ہے اس کو میزاب رحمت کا نام دیا گیا۔ تو بہرحال دو میزاب اس جنت سے نکل کر اس حوض کے اندر گرتے ہیں، اور یہ بہت عظیم اور بڑی نہر ہے، ہاں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دی گئی ہے۔ یہ دو میزاب اور اس دو نہر کا پانی ان دو پرنالوں سے اس حوض میں آئے گا، یعنی عرصات قیامت میں امت محمدیہ گویا جنت کی نہر کا پانی پیئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک عزت بھی ہوگی
ایک استقبال بھی ہوگا اور اس میں ایک کئی فضیلتیں ہوگی. یہ بڑا خوبصورت منظر وہاں ہوگا. بعض روایتوں میں حوض کوثر کے کہ اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار ہوگی اور اس کے اندر جواہر ریزے, اس کے جو وہ تنکے ہوں گے نیچے, وہ ہیروں اور جواہرات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے, خوش رنگ اور دیدہ زیب, دلکش. ہاں, جنت میں سے یہ نہر اس میں گر رہی ہوگی. تیسری وجہ کہا کہ حوض کا کہ عبور کا زمانہ, یعنی حوض سے بندے کب گزریں گے, تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ پولے صراط پر سے گزرنے سے پہلے کا معاملہ ہوگا, اس لیے کہ روایات اسی کا تقاضا کرتی ہیں اور مقام بھی اس کا تقاضا کرتا ہے, اس اعتبار سے کہ لوگ پیاس کے قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے تو پیاس کی حالت میں رہیں گے. تو وہاں بھی پہلا معاملہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے. تو جو اہل ایمان ہوں گے وہ حوض پر آئیں گے اور ان کی پیاس کو عرصات قیامت میں پولے صراط پر گزرنے سے پہلے جو ہے دیا جائے گا یا پانی پلایا جائے گا. چوتھی شکل یہ ہے کہ اس حوض پر اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آئیں گے اور اس آپ کی شریعت کی اتباع کرنے والے آئیں گے. رہے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی شریعت سے منہ موڑا, ناک کھلائی, ناک بھوں چڑھائی, تکبر کیا, اکڑ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کسی بھی وجہ سے نہیں کی, اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر. کوئی بھی قرآن اور حدیث کے کسی حکم کو اگر رد کرتا ہے, ٹالتا ہے, تو وہ تکبر ہے, استکبار ہے. ابلیس نے جب اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تو قرآن نے کہا ابا واستکبر, اس نے انکار کیا اور استکبار کیا, اکڑ دکھائی. تو اللہ کے حکم کو, رسول کی بات کو ٹالنا, رد کرنا, چاہے وہ ہمارے عرف میں تکبر یا استکبار نظر نہ آئے, لیکن قرآن و حدیث کی نظر میں اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے سامنے بڑا بنانا ہے, تکبر کرنا ہے. تو جو شخص تکبر اختیار کرے گا, استکبار کرے گا اور اللہ کے رسول کی شریعت کی مخالفت کرے گا, اسے بھگا دیا جائے گا, وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. یہاں پھر سے میں دہراؤں جو اس سے پہلے بھی کہا ہوں کہ یہ باتیں ہم کو اس بات پر ابھارتی ہیں. یہ ایمان اگر حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کا اگر شوق پیدا ہو جائے بندے میں, تو یہ شوق اسے اس بات پر ابھارے گا کہ اپنے آپ کو بدعات سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے. جو جتنی سنت کی پیروی کرے گا, آگے انہوں نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا, انہوں نے کہا یا کسی اور نے, انہوں نے کہا ہے کہ جو دنیا میں شریعت سے جتنا اپنے آپ کو آسودہ کرے گا, اپنی پیاس بجھائے گا اپنے اعمال کی, قیامت کے دن حوض کوثر سے اسی قدر اس کو پیاس بجھانے کا موقع دیا جائے گا. پانچویں وجہ گفتگو کی یہ ہے کہ اس کی پانی کی کیفیت کیا ہوگی, اس کے پانی کی, حوض کوثر میں جو پانی ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو مؤلف نے کہا, یعنی علامہ ابن تیمیہ کا قول نقل کیا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, سفیدی میں دودھ سے بڑھ کر ہوگا, یعنی یہ اس کا رنگ ہوگا. رہا مزے اور اس کے لذت کی بات, تو شیخ نے کہا وہ احلا من العسل, یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے حدیث میں پڑھی, یعنی اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ شہد سے زیادہ شیریں, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. ہاں, جس چیز کو ہم جانتے ہیں اس کو بتایا گیا. حالانکہ جنت کے بارے میں اہل علم نے بیان کیا کہ جن پھلوں کا, جن لذتوں کا, دنیا کی لذتوں سے وہاں ملا کر ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں بھی سیب ہوگا, فلاں پھل ہوگا, فلاں پھل ہوگا. تو یہ متشابہ دنیا سے شکل و صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھنے میں اس کو کریں, لیکن جنت کے پھلوں کی اور وہاں کی چیزوں کی لذت دنیا کی چیزوں کی لذت سے کہیں زیادہ عظیم اور بہتر ہوگی, خوشگوار ہوگی. خوشبو میں یہ تو رہا لذت میں کہ شہد سے زیادہ میٹھا. خوشبو کے معاملے میں اس کا معاملہ ہوگا اطیب من ریح المسک, کستوری یعنی مشک سے زیادہ خوشبودار اور خوشگوار ہوگا, جیسا کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے. آنیتہ عدد النجوم, یہاں بخاری کی ایک روایت کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا جو میں نے پہلے ذکر کیا, انا فراتکم علی الحوض, میں تمہیں حوض پر تم سے زیادہ پہلے سبقت کرنے والا ہوں, لیکن میری امت کے کچھ لوگوں کو جو حوض پر آئیں گے مجھ سے کھدیڑ دیا جائے گا, تو میں ان سے کہوں گا کہ یا رب یہ میرے اصحاب ہیں. تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا ایجاد کیا تھا. یہاں رک کر میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں, مجھے یاد آ گیا. کچھ سالوں پہلے ہم لوگ جے پور راجستھان کے کچھ پروگراموں میں گئے تھے, تو وہاں کچھ نوجوانوں سے ملاقات ہوئی.
فکر میں وہ لوگ کچھ انکار حدیث کی طرف مائل نظر آئے، اور انہوں نے صحابہ کرام پر بھی تشنیع کرتے ہوئے ان روایتوں سے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ حوض کوثر سے بعض صحابہ کو بھی ہٹا دیا جائے. یہاں دیکھیے اصحابی اور اصحابی کا بھی لفظ بعض حدیثوں میں ہے. تو ہم لوگوں نے ان کو جواب دینے کی جو بھی کوشش کی. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اسی بات کی کہ جو اصحاب کا لفظ ہے، اہل علم نے اس کے کئی جواب دیے کہ اصحاب کو ساتھی کے معنی میں جو لوگ نبی کریم یہ اصحاب بمعنی صحابی نہیں ہیں، یہ لغوی اعتبار سے ساتھی ہیں. ایک معنی، ایک جواب یہ دیا کہ ہم شریعت کی اصطلاح میں صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو، وہ چاہے 1 گھنٹہ رہا ہو، 1 دن رہا ہو، 1 مہینہ رہا ہو، سال رہا ہو یا بہت زیادہ، ہاں تھوڑی دیر بھی اگر رہا ہو. ایمان کی حالت میں شرط یہ ہے، ایمان کی حالت میں جو رہا اور اس کا اسلام پر اور ایمان پر اس کی موت ہوئی ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے، آپ کو دیکھے حالت ایمان میں، اور پھر اس کا اسلام اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو، وفات ہوئی ہو. یہ بات اچھی طرح دماغ رکھیں. یہ بھی شرط ہے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ میں مسلمان تھا، بعد میں آپ کے پاس سے چلا گیا اور پھر اس مرتد ہو گیا، مسیلمہ کذاب یا دوسرے شخصوں پر ان کی نبوت کو مان لیا، تو وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا. کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو وہ مرتد ہو گیا. کوئی منافق ہے تو ظاہر میں وہ مسلمان ہے، اللہ کے رسول کے صحابیت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ منافق ہے، کافر ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں اصحابی سے مراد وہ ساتھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی شکل میں رہے ہوں، وہ نفاق کے ساتھ. اگر کافر مشرک کفار مکہ لے تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ وضو نہیں کرتے تھے اس لیے وہ تو آ نہیں پائیں گے، امت کے فرد میں اس طرح شمار نہیں ہوں گے. ہاں تو منافقین اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پہلے مسلمان تھے، بعد میں مسیلمہ کذاب کی نبوت کو مان بیٹھے، اور بنو حنیفہ دوسرے جو طلحہ الاسدی، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، طلحہ الاسدی، اور بعد میں توبہ کر لی تھی، لیکن کچھ لوگ اس پر بھی ایمان لے آئے تھے. کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر بن گئے جن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے قتال کیا. تو ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. بعض لوگ بعد میں مرتد ہو گئے، تو اس وقت تو وہ امت محمد کے فرد تھے یا آپ کی ساتھ تھے، اس معنی میں آپ نے صحابی کہا. اصطلاح میں جو مرتد ہو گیا، جو منافق ہو گیا، وہ اصطلاحی طور پر شریعت کے معنی میں صحابی نہیں ہے. اچھی طرح یہ دماغ میں رکھیں. پھر دوسری بات کہ دوسری حدیثوں سے اگر ہم ملا کے اس کی تشریح کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو صحابہ تھے آپ کے ساتھ ہی تھے، بلکہ امت محمدیہ کے وہ تمام افراد جنہوں نے آپ کی شریعت کا ساتھ اختیار کیا. تو دوسری حدیثوں میں آپ نے کہا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں اور آپ انہیں وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے. خیر یہ میں نے 2 جواب دیا، اور بھی جوابات دیے ہیں، اس تفصیل سے میں گریز کرتا ہوں. اس کے برتن جو ہے آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں گے. علامہ ابن تیمیہ کی عبارت جو حدیث کا ٹکڑا ہے، ہاں جیسا کہ احادیث کے الفاظ میں آیا ہے. شیخ ابن عثیمین نے کہا بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، اور بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد کے جیسے ہوں گے. تو یہ لفظ زیادہ شامل ہے اس لیے کہ اس میں ستاروں کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ ستاروں کی تعداد کے جیسے ہوں گے، اور اس میں ستاروں کی چمک والا معنی بھی آ جاتا ہے. تو اب جب یہ کہا کہ اس کے برتن ستاروں کی طرح ہوں گے، مطلب تعداد میں بھی بہت سارے ہوں گے اور چمک میں بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے ستارے چمکتے ہیں. 7ویں وجہ حوض سے متعلق مؤلف نے یہ بیان کی کہ من یشرب منہ شربۃ لا یظمأ بعدها ابدا، جو اس میں سے ایک گھونٹ بھی پی لے گا، حوض کوثر کا ایک گھونٹ پانی بھی جو پی لے گا تو پھر وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اسے پیاس نہیں تڑ پائے گی. ہاں حتی علی الصراط و بعدہ، یہاں تک کہ پولے صراط پر بھی اور صراط کے بعد بھی. شیخ ابن عثیمین کہہ رہے ہیں دوسرے لوگ پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے اور پولے صراط پہ جب جائیں گے، اگلا درس ہمارا جو آئندہ ہوگا ہاں وہ پولے صراط سے متعلق ہے، جو جہنم کے درمیان میں وسط میں ایک پل کی شکل ہوگا اور وہاں اندھیرا ہوگا، اہل ایمان کو نور دیا جائے گا. بہرحال وہاں اس کی تفصیل جانیں گے تو وہاں بھی یہ پیاسے نہیں ہوں گے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کا فضل و احسان ہوگا، اس لیے کہ جو شخص
دنیا میں ابھی میں نے جو جملہ کہا، دنیا میں اللہ کی شریعت سے جتنا سیراب ہوا ہوگا ایمان کے ساتھ میں، تو وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ سیرابی حاصل کرے گا اور وہ کبھی بھی نقصان اور خسارہ نہیں اٹھائے گا۔ آٹھویں چیز جو حوض کوثر کے بارے میں انہوں نے بیان کی وہ یہ کہ مساحت حاض الحوض، اس حوض کی لمبائی چوڑائی وہ ہے طولہ شہر وعرضہ شہر۔ ہم نے جو کتاب پڑھی اس میں صرف ایک بات کہی گئی تھی کہ اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی دونوں ایک ایک مہینے کی مسافت پر ہوگی، اتنا لمبا چوڑا یہ حوض ہوگا۔ ھذا یقتضی ان یکون مدورا، یہ شیخ نے ایک بات کہی کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ حوض دائرے کی شکل میں ہو، گول ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مربع کی شکل میں، تبھی تو اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر ہوگی یہ بات، لیکن شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ دائرے کی شکل میں ہوگا تو اس کے ہر طرف سے اس کی لمبائی چوڑائی یکساں ہوگی۔ نویں بات کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا تو دوسرے انبیاء کو بھی حوض دیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اس لیے کہ ترمذی کی ایک روایت ہے، اگرچہ کہ اس روایت میں کلام کیا گیا ہے، لیکن اسے مجموع طرق کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ، علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ حسن یا صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے، اور دوسرے علماء نے بھی کہا کہ اس میں اگرچہ کلام ہے مگر یہ حجت اس سے پکڑی جا سکتی ہے۔ تو ترمذی کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا، کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور ہر نبی اپنی امت کے ایمان والوں کو اپنے ہاتھ سے اس سے پانی پلائیں گے، لیکن اس سے اس بات کی بھی گویا اس اعتبار سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں میں سب کے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ کرے گا، سب کو وہ عزت عطا فرمائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی اعتبار سے چونکہ مقام اونچا ہے اور آپ کی امت کہ افراد کی تعداد بھی دیگر امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو خوب محبت کرنے والی اور جن کے بچوں کی ولادت بھی زیادہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن میں فإنی مباہم بکم الامم، دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، اور امت محمدیہ کی کثرت معنوی اور مادی دونوں اعتبار سے ہوگی کہ تعداد میں بھی زیادہ ہوگی، اور معنوی یا روحانی اعتبار سے بھی ان کا مقام درجہ دوسری امت کے افراد کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، کیونکہ اس امت کی فضیلت میں یہ ایک بات بیان کی گئی کہ اس میں صرف 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ امت محمدیہ کی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہوگا، اگرچہ کہ ہر نبی کو حوض دیا جائے گا، ترمذی کی اس روایت کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سب سے عظیم، سب سے وسیع عریض اور سب سے زیادہ گویا فضیلت والا ہوگا، اور دوسرے امتیوں کا بھی، دوسرے انبیاء کا بھی حوض ہوگا، اور ہر نبی کی امتی جو ایمان والے ہوں گے وہ اپنے اپنے نبی کے حوض سے پانی حاصل کر کے اس کو پیئیں گے، سیرابی حاصل کریں گے، اور پھر پورے صراط تک یا اس کے بعد کبھی پیاسے نہیں ہوں گے۔ یہ حوض کوثر سے متعلق چند باتیں جو ہمارے عقیدے اور ایمان سے متعلق ہے اور آخرت پر ایمان کے اندر یہ داخل ہے۔ ہم نے اس کی چند تفصیلات پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو سمجھنے، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکات سے محروم نہ فرمائے۔ اس کے بعد آخرت کے جو امور باقی رہ گئے ہیں، پل صراط ہے، شفاعت ہے اور جنت اور جہنم ہے، جو انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اگلا یہ تہوار کے جو مشغولیات ہیں اگلے 3-4 روز میں ہوگی، ہم کوشش کریں گے، ارادہ یہی ہے، اللہ توفیق دے کہ اگلے جمعرات کو بھی انشاءاللہ یہ درس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔